اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ خواب کے بارے میں ہے کہ انسان کو جو خواب آتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور یہ خواب آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ خواب کی جو حقیقتاً تعریف کی گئی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایک صحت مند بندے کے لیے یہ دماغ کا وہ جادو ہے کہ جب تک وہ جاگ نہیں جاتا وہ اس میں مبتلا رہتا ہے یعنی اس وقت تک وہ خواب دیکھتا رہتا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں اس کی جو ہے مختلف مثالیں بھی ملتی ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہیں جو حقیقت بھی ہوئے ہیں جن کا قرآن میں بھی تذکرہ موجود ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب آپ دیکھ لیں، ان کے ساتھ جو قیدی تھے ان کا خواب آپ دیکھ لیں، شاہ مصر کا خواب آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا خواب، یہ کہ قربانی جناب اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں دی گئی۔ یعنی تاریخ میں سچے خواب بھی ملتے ہیں جن کا تذکرہ آج بھی کیا جاتا ہے اور قرآن میں ان کے قصے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جو آنے والے خواب ہیں ان میں مختلف بھی کیا جاتا ہے اور قرآن میں ان کے قصے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جو آنے والے خواب ہیں ان میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ اور اہمیت رکھتا ہے، ہمیں عام انسانوں کو آنے والا خواب جو ہے وہ اور اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ 3 قسمیں خواب کی بیان کی گئی ہیں۔ یعنی ایک وہ خواب ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے آپ کو بشارت کے طور پر دیا جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا خواب آتا ہے جو کبھی حقیقت بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس خواب کو ایسی تعریف کی گئی ہے اس خواب کی، یا اس کو وہ قسم کہا جاتا ہے کہ جو ایک حقیقت ہو جاتی ہے اور اس کی تعبیر بھی موجود ہوتی ہے۔ یعنی ایک واضح خواب جسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خواب میں آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ خدا کی طرف سے، یا کوئی نیک چیز آپ اگر دیکھتے ہیں یا عمل کرتے ہیں تو وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسرا ایسا خواب ہوتا ہے کہ جو پریشان کر دیتا ہے، یعنی پریشان کرنے والا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تیسرا ایسا خواب بیان کیا گیا ہے، اس کی جو تیسری قسم ہے کہ وہ روح کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی اس کی مثال آپ کو کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کبھی جو خواب آتے ہیں، اکثر جو خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ الٹ کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو کوئی خواب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے یعنی کہ بہتر خواب انسان کو دیا جاتا ہے، مگر شیطان جب اس میں حائل ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بری تعبیر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عالم دین کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ شراب پیو، تو اس کی مجھے تعبیر بتائی جائے۔ اب اس عالم دین نے کہا کہ دراصل نبی پاک آپ کو اس سے منع فرما رہے ہیں، مگر یہ جب شیطان اس میں حائل ہوا ہے تو وہ آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ شراب پیو، حتیٰ کہ وہ نبی پاک کی طرف سے آپ کو منع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے خواب ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں مرا ہوا ہوں، یعنی اس دنیا سے چلا گیا ہوں، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی ایسے خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ والسلام۔